توکل کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سندھ کا واقعہ ہے، اور سچا اور واقعہ ہے۔ سندھ میں ایک حکیم صاحب تھے، یہ واقعہ بھی غور سے سننے والا ہے، اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے کئی پہلو ملیں گے۔ حکیم صاحب تھے سندھ میں، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکل کے اپنی دکان کھولنے کے لیے تو ان کی بیوی ایک پرچے کے اوپر لکھ دیتی کہ آج آپ پوچھتے کہ کیا کیا چاہیے، وہ لکھ دیتی آج یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ پرچہ لے لیتے، دکان کھولتے، بیٹھ جاتے۔ اب دکان کھول کے جب بیٹھ جاتے، اس آگے پرچہ کھول کے دیکھتے اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہے۔ اب جب گاہک آتے دوائی لینے کے لیے، جب اس دن کا سارا جو بھی راشن تھا مکمل ہو جاتا، اس کے لیے پیسے تو دکان بند کر دیتے، چاہے 9 بجے ہوتے صبح کے، چاہے 10 ہوتے، چاہے 9:30 ہوتے، جو بھی ٹائم ہوتا دکان بند کر دیتے، کہتے کہ آج کا میرا مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا آج مجھے اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاتے۔ اب ایک دن ایسے ہوا، اب بیوی کو کہا کہ لکھ دو کیا کیا لانا ہے۔ بیوی نے لکھ دیا، اور آخر میں لکھ دیا کہ بچی کے جہیز کا سامان بھی چاہیے۔ اب دکان کھولی، دکان کھول کے آ کے پرچی دیکھی، اوپر جو سامان لکھا تھا وہ بھی دیکھا، اور جب جہیز کا سامان دیکھا تو ایک مرتبہ سر چکرایا کہ یہ کیا لکھ دیا، جہیز کا سامان۔ اب پھر آگے پرچی کے لکھ دیا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے، اور پرچی بند کر کے رکھ دیا۔ کہا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے، پرچی بند کر کے رکھ دی۔ ایک گاہک آیا، اس کو دوائی دی، دوسرا آیا، اس کو بھی دی۔ اب اس کے بعد ایک آدمی کار کے اوپر آیا اور قریب بیٹھ گیا۔ قریب بیٹھا کیونکہ حکیم صاحب وہ اللہ والے تھے، وہ کسی کی کار کی وجہ سے اس کی یہ نہیں کہ تعظیم کرتے تھے، کار دیکھ لی تو بس اب اسی کے پیچھے لگ گئے۔ ان کے پاس کئی کاروں والے آتے تھے دوائی لینے کے لیے، انہوں نے توجہ نہیں کی۔ وہ قریب آ کے بیٹھا، کار والے نے کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، میرے پاس تو روزانہ کئی لوگ آتے ہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ کہا 15 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں یہاں آیا تھا، میری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، تو دھوپ تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ آپ کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بابا بھوک لگی ہے، چلیں۔ آپ نے کہا صبر کرو، میری وجہ سے آپ نے دکان کھولے رکھی۔ کہا اچھا، میں کہا وہی ہوں، اور آج میں نے کہا چلو یہاں سے گزرتا ہوں، آپ سے مل لیتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کوئی کام؟ اب اس نے سوچا یہ تھا کہ یہ حکیم غریب آدمی ہے، میں اس کی خدمت کروں گا، ایسے پیسے دوں گا، ہو سکتا ہے یہ نہ لے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، کافی سال شادی کو ہوئے ہیں، ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، تو دوائی دیجیے۔ کہا حکیم صاحب نے بڑے خلوص کے ساتھ 2 شاپر دوائی کے تیار کیے، ایک کے اوپر میرا نام لکھ دیا، ایک کے اوپر میری بیوی کا۔ کہا یہ تو نے استعمال کرنی ہے اور یہ تیری بیوی نے استعمال کرنی ہے۔ کہا میں نے جو ہے پیسے دیے کافی سارے حکیم صاحب کو، تو حکیم صاحب نے کہا یہ پیسے لے جو، میں نے نہیں دینے۔ کہا کیوں نہیں دینے، یہ دوائی بھی آپ نے لی ہے۔ کہا کہ آج کا میرا کام مکمل ہو گیا، میں نے پیسے نہیں دیے۔ اس کے دل میں اور محبت پیدا ہوئی کہ میں نے سمجھا تھا یہ غریب آدمی ہے، میں پیسے دوں گا خوش ہو جائے گا، یہ لے لے گا، اس نے تو پیسے نہیں دیے۔ اب گھر گیا، گھر جا کے اپنی بیوی سے یہ سارا واقعہ سنایا۔ بیوی سے جب یہ سارا واقعہ سنایا تو بیوی نے کہا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی کامل بندہ ہے، وہ تو فرشتہ صفت انسان ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ کہا میں اور میری بیوی اسی وقت اس حکیم کے پاس آئے، اور حکیم کے پاس آ کے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ مشورہ ہوا ہے، اصل میں 5 سال ہو گئے ہیں، میں انگلینڈ میں منتقل ہو گیا ہوں، میری فیملی بھی وہاں ہے، ہم وہیں رہتے ہیں۔ تو میری بانجی وہ پاکستان میں رہتی تھی، میری بہن تھی بیوہ، اس کی بیٹی تھی، کہا اس کی شادی تھی، ہم اس کے لیے آئے تھے، میں نے کہا تھا کہ سارا خرچہ میں کروں گا، جہیز کا سامان کہا ہم نے تیار بھی کروا لیا، خرچہ بھی سارا۔ تو کہا شادی کے دن قریب آئے تو میری بانجی کو بخار ہو گیا۔ جب بخار ہو گیا اس نے کسی کو بتایا نہیں، پیناڈول یہ استعمال کی، لیکن نہ مسئلہ درست ہوا، آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا ہم نے گھر میں بات کی
آپ کے حوالے سے بات ہوئی تو ہمارے گھر والوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری مانتی تو اب نہیں رہی، تو لہذا یہ سارا جہیز کا سامان اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی جو چھوٹی سی بچی تھی 15 سال پہلے میں نے دیکھی تھی، اگر آپ نے شادی نہیں کی تو یہ سارا سامان ہم ان کو دے دیتے ہیں اور کہا اپنا گھر دکھا دیں، اس گھر میں یہ سامان پہنچ جائے گا اور جو خرچہ آئے گا اس کے علاوہ وہ بھی میں کروں گا۔ حکیم صاحب نے اس کی طرف دیکھا، پھر پرچی کی طرف دیکھا، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ میری پرچی چیک کرو۔ اس آدمی نے پرچی چیک کی تو نیچے لکھا تھا جہیز کا سامان، آگے لکھا تھا کہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ کہا کہ میں نے کہا تھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے، تمہیں بھی میرے پاس تم خود نہیں آئے ہو، اس رب نے بھیجا ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے میرا سارا یہ انتظام کر دیا۔ اب غور کریں، یہ ہے اللہ پر توکل اور اللہ پر توکل کا ثمرہ، اس کا پھل۔ تو اس لیے اللہ پر توکل کریں، اور حضور فرماتے ہیں دعا تو اس نیت سے مانگو، اس ارادے سے مانگو، ادھر میں نے دعا کی ہے ادھر میری قبول ہوگی، اس یقین سے فرمایا دعا مانگو کہ میری دعا رد ہی نہیں ہوئی، میں نے مانگ لیا تو قبول ہو گئی ہے۔ ایسا یقین ہو اللہ پر، اور جتنا پختہ یقین ہوگا اللہ پر اتنی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوں۔ تو اس لیے اللہ